اور رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھو. رات میں جب سو رہے ہو, لوگ کھراٹے کی نیند لے رہے ہو, گھر سو رہا ہو, آدمی بے خبر ہو دنیا سے, کوئی مطلب ہی نہیں اس دنیا سے, اس وقت اٹھو اور تہجد کی نماز پڑھو. رات کی تاریکی میں اٹھو. اس ٹھنڈ میں آدمی کوئی اٹھے, وضو بنائے اور نماز پڑھے. میرے بھائیو سوچئے کتنا زبردست کام ہے, بہت آسان نہیں ہے, بہت ہی سمپل نہیں ہے. کوئی اس ٹھنڈ کے مہینے میں وضو بنائے اور اٹھ کر کے رات میں تہجد کی نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں اٹھتا ہو اور تہجد کی نماز پڑھتا ہو, ایسا کام کرنے والا تدخل الجنت بسلام. امام کائنات فرماتے ہیں جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہوگا. 3 کام اس کے اندر, اس حدیث کے اندر 3 کام. ایک تو سلامتی کو پھیلاؤ, آپس میں نفرت کو ختم کیجیے, پہلا کام یہ کرنا ہے. رشتہ داریوں کو جوڑیے, یہ بھی نفرت کو ختم کرنے والی بات ہے. ہاں آپس میں 2 بھائی ہیں, نفرت کر رہے ہیں, دشمنی ہے, عداوت ہے, 2 بہنیں آپس میں جھگڑا ہے, دونوں میں آپس میں بات چیت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کرو, دونوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرو, دونوں کی نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو. یہ بہت ہی بڑا پنیہ والا کام ہے, یہ بہت اچھا عمل ہے, بہت ہی اچھا عمل ہے. ہاں دونوں کو ملانے مگر جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے, حالانکہ جھوٹ بولنا بڑا پاپ ہے, بڑا گناہ ہے, لیکن لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس. اگر دونوں کو آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ بولا جائے. اے عبد الرحمن, آپ کے بارے میں عبد الرحیم بہت اچھی باتیں کر رہا تھا, کہہ رہا تھا عبد الرحمن بھائی بہت ہی اچھے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں مجھ سے ناراض ہیں, کیا بات ہے, کیا وجہ ہے, سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. یہ آپ اگر ان سے کہیں اور ان کے پاس جا کر کے ان کے بارے میں کہیں اے عبد الرحیم بھائی آپ کے بارے میں عبد الرحمن صاحب کہہ رہے تھے عبد الرحیم بہت اچھے ہیں, بہت لائق فائق آدمی ہیں, دیندار ہیں, نمازی ہیں, قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں, پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے. اگر اس طریقے سے بات کی جائے اور دونوں کو ملانے کے لیے بات کی جائے, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الذی یصلح بین الناس لیس الکذاب, جھوٹ نہیں ہے, آپس میں ملانے کے لیے, دونوں بھائیوں کو جوڑنے کے لیے, نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولا جائے تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے. تو یہ عمل کیا جائے. آج یہاں ایسا ہوگا, آج تو اگر آگ جل رہی تو اس کے اندر پٹرول ڈال دیا جا رہا ہے, دونوں آپس میں اتنا لڑا دو, یہ اس کو دشمن بنا دو, اس کو دشمن بنا دو, یہ مارے اس کو, یہ ختم کرے. میرے بھائی جو آپس میں ملانے والا کام نہیں ہو رہا ہے. آج مسلمانوں کے اندر سے اسلام ختم ہو چکا ہے ہی نہیں, اسلام ایمان نہیں ہے. میرے بھائیوں جب یہ ڈر, یہ خوف رہے گا کہ جہنم کی آگ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا, مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں حساب و کتاب دینا پڑے گا. جب مجھے ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا تو انسان احساس کرے گا. اسی وجہ سے عمر فاروق کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اے لوگو تم اپنا محاسبہ کیا کرو اس سے پہلے کہ تیرا محاسبہ کیا جائے, اپنا حساب کیا کرو اس سے پہلے کہ تیرا حساب کیا جائے. وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا, اے لوگو تم اپنا وزن کیا کرو, اپنے آپ کو تولتے رہو اس سے پہلے کہ تم کو تولا جائے گا. کل قیامت کے دن اس ترازو میں سب کو تولا جائے گا. اور قرآن تو چیخ کر کے کہتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. کل قیامت کے اللہ تعالیٰ انصاف کا ترازو لے کر کے آئے گا اور اس انصاف کے ترازو میں ہر کسی کو تولا جائے گا. نیکیاں اور برائیاں, نیکیاں جس کی بھاری پڑ جائیں گی اور برائیاں کم ہو جائیں گی, اس کو نیکیاں جس کی زیادہ ہو جائیں گی جنت میں جائے گا, برائیاں جس کی زیادہ ہو جائے گی جہنم کے اندر جائے گا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. نیکیاں اور برائیاں سوچنا چاہیے آدمی کو ہر وقت. اگر میں ابھی مر گیا تو جنت کی جہنم,
میں اپنے بھائی کا دل دکھاتا ہوں، میں اپنے بھائی کے لیے نفرتیں پھیلاتا ہوں، ارے میں اپنے بھائی سے معافی مانگ لوں، اپنے بھائی سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ابھی تو بہت ساری بیماریاں دنیا میں چل رہی ہے، کبھی کسی کو ہارٹ اٹیک اچانک ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ایک مچھر کاٹ لیتا ڈینگو کی بیماری، وہ آدمی اسی سے مر جا رہا ہے۔ نہ جانے کن کن بیماریوں میں آدمی لگ کر کے اچانک موت ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرو، اور یہ بدلاؤ اور سماج کے اندر یہ سدھار اسی ایک ہی وجہ پیدا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر، جہنم کی آگ کو اپنے دل کے اندر ڈال کہ آج نہیں تو کل اس جہنم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس وجہ سے انسان اپنے آپ کے اندر خیال کرنے کی کوشش کرے، آج نہیں تو کل مرنا تو ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر اس بات کا عقیدہ اور ایمان نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین رکھنا ضروری ہے۔ جتنا یقین رہے گا انسان اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ تو یہ بھائی چارہ اپنے یہاں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے یہاں سے نفرتوں کو ختم کیجیے، سلامتی اور اپنے یہاں سلامتی کو بڑھاوا دیجیے، نفرتوں کو ختم کیجیے۔ بغل میں غیر مسلم بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا رویہ اپنائیے۔ غیر مسلم ہے تو کیا ہوا، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیے، اگر بغل میں آپ کا غیر مسلم بھائی کیوں نہ ہو، اگر وہ بیمار ہے تو اس کو بھی دیکھنے کے لیے جائیے۔ آپ سے جتنا ہیلپ ہو سکتا ہے اس کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ اسلام بتاتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن بہت سے مسلمان ہیں، آج مسلمان بیمار پڑتا تو دیکھنے کے لیے جاتا نہیں ہے، اور اگر جاتا تو اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ بیمار کے پاس کھڑے ہو کر کے کون سی دعا پڑھی جائے۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ بیماریوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں؟ آپ لوگ جاتے تو ضرور ہوں گے، اس کے سامنے پہنچ کر کے کیا دعا پڑتا ہے؟ آپ تو دوا تو دے نہیں سکتے، سوئیاں تو لگا نہیں سکتے، انجیکشن تو لگا نہیں سکتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے، دعا۔ کون سی دعا دیتے ہیں معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم؟ ہاتھ اٹھائیے تو اتنے رات کو ہم یہی سب کروائیں گے۔ اب کتنے کو معلوم ہے بتائیے، غور کیجئے میرے بھائیو۔ کیا جا کر کے منتر پڑھ دیتے ہیں کیا؟ چترویدی آپ بھی ہیں؟ غور کیجئے، جب آپ کسی مریض کے پاس جائیے تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا مریض کے پاس جائیے تو کہیے لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ، اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس قوم کو بھی اتنی دعائیں معلوم نہیں ہے، اور کسی فلم کا گانا پوچھ دو تو بھوجپوری گانا تو سب کو یاد ہے۔ میرے بھائیوں، عجیب مسئلہ ہے، آج ہمارے یہاں میرے بھائیوں کی چیزیں معلوم نہیں ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے۔ میرے بھائیوں سوچو، غور کرو، اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں تو آپ یاد کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑی دعائیں نہیں ہے۔ اس وجہ سے اے مسلمانوں، اپنے آپ کے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کرو، اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرو، اور ہمارے اندر بدلاؤ آ سکتا ہے، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں وہ دور ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر آپ کو ایک کام اور کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو چیزیں جو خرابیاں ہیں اس کو اپنے یہاں سے ڈیلیٹ کرنا ہوگا، اپنے یہاں اپنے اندر اچھائیوں کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، اپنے یہاں اچھائیوں کو لانا پڑے گا۔ جیسے شراب لوگ پیتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ شراب کی لت پت میں یہ قوم ڈوبتی جا رہی ہے، اور نوجوان نسل شراب کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ شراب کو چھوڑنے کی کوشش کرو، اور محمد رسول اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھو کہ جو آدمی شراب پیے گا، اور شراب پینے والے کی 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، جو شراب پینے والا ہوگا اور فماتا، اور اگر اسی حال میں مرا تو دخل النار، تو وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اے شرابیوں، اپنے یہاں سے شراب کو ختم کرو۔ میرے بھائیوں، وہ کون سی چیز تھی اور کیسا عقیدہ تھا اور اللہ پر کتنا یقین تھا، جب ایک پکارنے والا پکارتا ہے، وہ لوگوں آج سے شراب بند کر دی گئی ہے، آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے، وہ لوگوں شراب مت پیو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ سنیے، پوٹھیا گھاٹ کے لوگوں،
منصاہی کٹیہار کے لوگوں ذرا اس منظر کو دیکھو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا. یہ لیجئے یہ لیجئے یہ لیجئے. بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے شراب پی رہے تھے اور اسی دوران ایک پکارنے والا پکارتا ہے لوگوں آج شراب حرام کر دی گئی ہے, آج سے کوئی شراب نہ پیے. لوگوں کے ہاتھ میں گلاس میں شراب بھری ہوئی ہے, لوگ شراب لوگ پی رہے ہیں اسی گلاس کے ذریعے سے, شراب فل ہے گلاس کے اندر. لیکن میرے بھائیوں شراب پیتے پیتے لوگ رک گئے. گلاس میں فل شراب ہے, پی رہے ہیں لیکن یہ آواز سنے تو رک گئے. اور لوگوں نے سنا شراب حرام کر دی گئی ہے. اب یہ بھی سوچتے تھے ارے حرام کر کل سے نہیں پئیں گے, آج پی لیتے, جو بچا ہو اس کو آج پی لو نا. لیکن ایسا نہیں کیا. ہاتھ میں جو بوتل اور جو گلاس تھا اس گلاس کو زمین میں پھینک دیا, بوتل کو پھینک دیا. لوگوں نے اپنے گھروں سے مٹکوں کو نکال کر کے مدینہ کی گلیوں میں توڑنا اور پھوڑنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی. میرے پیارے ساتھیوں یہ ایمان کتنا زبردست تھا, اللہ کا ڈر اور خوف کیسا تھا. میرے بھائیوں شراب کے بغیر لقمہ اندر نہیں جاتا تھا. یہ لوگ قرآن کی آیت سن کر کے اور محمد رسول اللہ کا میسج سن کر کے اپنے شراب کو بند کر دیا کرتے تھے. آج اتنی تقریریں اس کٹیہار پورنیہ اور بہار کے اندر اتنے جلسے ہوا کرتے ہیں اور ان جلسوں کے اندر شراب کے اوپر تقریریں ہوا کرتی ہے. لیکن میرے بھائیوں کل بھی شراب لوگ پی رہے تھے, آج بھی شراب پیا کرتے ہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان تو رکھتے ہیں, نبی کو تو مانتے لیکن نبی کی نہیں مانتے. نبی کو کفار مکہ بھی مانتے تھے, امین جانتے تھے, صادق جانتے تھے, نبی کی نہیں مانی تو وہ لوگ جہنم کے اندر چلے گئے. آج ہم اور آپ نبی کو مان رہے ہیں لیکن نبی کی نہیں مان رہے ہیں. تو اپنا ٹھکانہ کچھ فیصلہ کر لو کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم کے اندر جائیں گے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. وہ لوگوں اپنے آپ اور اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. شراب سے اسی وقت بچ سکتے ہو جب آپ کو معلوم ہو شراب پینے والے کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا. اگر بغیر توبہ کے اگر وہ مر گیا تو جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا. کیا پتا کب کس وقت کون مر جائے گا, کیا پتا میرے بھائیوں, کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کب کہاں مرے گا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. کب کس کی موت آئے گی کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہے, کوئی جانتا نہیں ہے. کب مرے گا جوانی میں, بڑھاپے میں, کل صبح کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. مرنا تو ضرور ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اے نبی اعلان کر دو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو, الگ الگ دوائیوں کو کھا کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو, اے لوگوں تمہیں مرنا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. جس موت سے تم بھاگ رہے ہو اس موت سے تمہیں ملنا ہی پڑے گا, ملاقات کرنی پڑے گی اور ملنا ہی نہیں پڑے گا. مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے پاس جا کر کے اپنے زندگی کا حساب دینا پڑے گا. موت آنی ہی ہے, مرنے سے بچ نہیں سکتے ہو. موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. اگر موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا تو جناب محمد الرسول اللہ وہ شخصیت ہوتے. لیکن آج بھی جائیے مدینۃ الرسول جائیے, اس مسجد نبوی کے پاس جائیے, باب السلام سے انٹری کیجئے, آپ کو جناب محمد الرسول اللہ کی قبر ملے گی. آپ کی نظر جب اس قبر کے اوپر پڑے گی تو میرے بھائیو چیخ کر کے یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے اے ابوالکلام آپ کیا چیز ہو, اے عبد الرحمن آپ کیا چیز ہو. جب محمد الرسول اللہ اس دنیا سے جا سکتے ہیں تو ہم بھی تو اس دنیا سے جا سکتے ہیں. یہ میرے بھائیو ذہن میں رکھو, موت تو آنی ہے, موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. جب موت آنی ہے اور اللہ کے پاس جا کر کے اپنے زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے تو میرے بھائیو اپنے زندگی کے اندر سدھار لانے کی کوشش کیجئے. شراب سے توبہ کیجئے, جوا سے توبہ کیجئے, زنا سے توبہ کیجئے اور اللہ سے معافی مانگیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی معافی مانگنے والے کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے. حضرت عائشہ نے جب سوال کیا تو اللہ کے نبی یہ اس